بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 26، علامات وقف۔ وقف کے معنی ٹھہرنے کے ہیں، یعنی اسٹاپ، رک جانا۔ قرآن پاک پڑھتے پڑھتے کس طرح کہاں ٹھہرے کہاں نہ ٹھہرے، نیچے لکھی ہوئی علامت قرآن مجید میں جگہ جگہ بنی ہوتی ہیں، اس کے موافق وقف کریں۔ یعنی قرآن مجید میں جب ہم پڑھتے ہیں تو بیچ میں لام الف آ جاتا، میم یا پھر صاد یا زا جیم، اس طریقے کے الفاظ آ جاتے ہیں، تو کہاں پر رکنا یا کہاں ملا کے پڑھنا، یہ قاعدے میں سب سے آخر تختی میں ہے۔ یہ اس لیے ہے کہ آپ کے پڑھنے میں کہیں الفاظ آگے پیچھے اگر ہو جائے تو معنی بدل جاتے ہیں۔ جیسے اٹھو مت بیٹھو، ایک ساتھ ملا کے بول دی، اٹھو مت بیٹھو یا اٹھو مت بیٹھو، الفاظ کو الگ الگ ہے نا، تو کہاں پر رکنا کہاں پر نہیں رکنا، کہاں پر رکنے سے کون سے معنی بنتے اور کہاں پر نہیں رکنے سے کون سے معنی بگڑ جاتے۔ اس طریقے سے قرآن کریم میں ہر جگہ پر الفاظ لکھے ہوئے ہیں۔ یہ آپ لوگوں کا ہوم ورک ہے، گھر میں پڑھنا ہے، اس میں یہاں پر پڑھانے کا نہیں ہے، آپ یاد کیجئے گھر میں۔ اس میں دیکھیے جیسے گول دائرہ ہے، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بھی تھا کہ گول دائرہ یعنی ایک آیت جسے کہتے ہیں وہاں پر رک جاتے تھے۔ تو ہم بھی کوشش کرنا کہ قرآن کریم پڑھتے پڑھتے جہاں پر گول دائرہ آ جاتا بیچ میں، جس کو ہم آیت کہتے ہیں، وہاں پر رک جانا۔ تو وقف مطلق کی علامت ہے، اس پر ٹھہرنا چاہیے، یعنی جہاں پر بھی بیچ میں آیت کے بیچ میں تو لکھا ہوا رہتا وہاں پر رک جانا۔ جیم وقف جائز کی علامت ہے، یہاں پر نہ ٹھہرنا جائز، ٹھہرنا جائز ہے، یعنی جیم بھی جہاں لکھا ہوا رہتا وہاں پر بھی رک سکتے آپ۔ میں پڑھ کے سنا دے رہا ہوں، آپ گھر میں اس کو زبانی یاد کریں تو آپ کو پڑھتے وقت یاد رہتا۔ زا یہاں ٹھہرنا بہتر ہے، صاد یہاں ملا کر پڑھنا چاہیے، لیکن اگر تھک کر ٹھہر جائے تو رخصت ہے۔ صلا یہاں ٹھہرنا بہتر ہے، صل یہاں بھی ٹھہر سکتے ہیں مگر نہ ٹھہرنا بہتر ہے۔ قاف یہاں ٹھہرنا نہیں چاہیے، قف یہاں ٹھہرا جائے۔ میم یہ وقف لازم کی علامت ہے، اس پر ٹھہرنا ضروری ہے۔ سین یا سکتہ یہاں کسی قدر ٹھہرنا چاہیے مگر سانس نہ توڑنے پائے۔ یہ قرآن کریم میں 4 جگہ پر ایسا ہے جہاں پر سکتہ بول کے لکھا ہوا رہتا، سین یا سکتہ، سین بھی لکھا ہوا رہ سکتا یا سکتہ لکھا ہوا رہتا، وہاں پر رکنا لیکن سانس نہیں توڑنا۔ وقفہ یہاں سکتے سے زیادہ آواز بند کرے اور سانس نہ توڑنے پائے، مطلب واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، یہاں پر رک رہے لیکن سانس نہیں توڑ رہے۔ لام الف یہ علامت کہیں آیت پر ہوتی ہے، یہاں ٹھہرے یا نہ ٹھہرے مطلب نہیں بگڑتا، اور جہاں عبارت کے درمیان لام الف ہو وہاں نہ ٹھہرے ورنہ مطلب بگڑ جائے گا۔ اگر قرآن کریم کی کوئی مکمل آیت ہے، آیت کے درمیان میں اگر لام الف آ جائے تو نہیں ٹھہرنا۔ کاف اس کا مطلب یہ ہے کہ پچھلی آیت جو علامت میں آ چکی ہے وہی یہاں بھی ہے۔ مع یہ معانقے کی علامت، یہ آپ کو سمجھ میں شاید نہیں آئے گا، اس کو یاد کر لیجئے، انشاءاللہ یاد کر لے تو پھر آپ کو سہولت ہو جاتی ہے۔ آج قاعدہ مکمل ہوگا، آپ لوگوں کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی کل سے، بس دوسری تکلیف دینا ہے۔ قاعدہ لاؤ وہ تو نہیں لا رہے قاعدہ، اب دوسری تکلیف یہ ہے کل سے آپ اپنے ساتھ میں پین کاپی لے کے آئیے۔ یہ جو قاعدے کا نصاب تھا وہ یہاں پر ختم ہوگا، اب یہاں سے دوسرا نصاب شروع کریں گے، اور اسی کے ساتھ ساتھ نماز کی جو مشق تھی، نماز کی مشق بھی مکمل ہو گئی، اور نماز اب بیٹھ جاؤ، بعد میں بیٹھ جاؤ، بعد میں لے لے سکتے، اور نماز میں پڑھے جانے والی جتنی بھی چیزیں ہوتی وہ بھی ساری چیزیں ہو گئی۔ ایک وتر میں پڑھنے والی دعائے قنوت تھی وہ آج ہم پڑھ لیں گے، یہاں پر پورا مکمل ختم ہو جائے گا۔ کل سے انشاءاللہ ایسا سمجھے دوسری کلاس یا دوسرا درس شروع ہوگا، دعائے قنوت پڑھ لیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعائے قنوت کب پڑھنا ہے؟ وتر کی نماز میں، عشاء کی نماز کے بعد جو وتر پڑھتے 3 رکعت اس میں پڑھنا۔ اچھا سنتوں کی قضا نہیں رہتی، جو بھی سنتیں فجر سے پہلے کی، ظہر سے پہلے کی، ظہر کے بعد کی، عصر سے پہلے کی، مغرب کے بعد کی، عشاء کی، سنتوں کی کوئی قضا نہیں، اگر سنتیں چھوٹ جائے تو کوئی، لیکن فرض نماز کی قضا ہے اور وتر کی قضا ہے۔ دن میں 5 نمازیں فرض ہے اور 1 وتر ہے، واجب ہے، اگر چھوٹ جائے تو اس کی بھی قضا کرنا، اس کی بھی قضا کرنا ہے۔ وتر میں ویسے پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ ضم سورت، دوسری رکعت میں بھی سورہ فاتحہ ضم سورت، اتحیات میں بیٹھنے کے بعد جب اٹھ کے کھڑے ہو جاتے تو سورہ فاتحہ ضم سورت پڑھ کے اس کے بعد پھر تکبیر کہنا، اللہ اکبر، ہاتھ کانوں تک اٹھانا، ہاتھ باندھ لینا، اس کے بعد دعائے قنوت پڑھنا۔ دعائے قنوت کیسا، میں حنفی مسلک کا طریقہ بتا رہا ہوں، دعا پڑھنا ہے اللہم انا نستعینک و نستغفرک،
بعض مسلکوں کے اندر ایسا ہے 2 رکعت کے بعد سلام پھیر دیتے پھر اٹھ کے کھڑے ہو کے الگ 1 رکعت پڑھتے، تو وہ جس مسلک میں پڑھتے وہ الگ مسئلہ ہے، لیکن حنفی مسلک کا طریقہ یہ ہے کہ 2 رکعت کے بعد کھڑے ہو جانا، نماز کی حالت میں سلام پھیر کے الگ نہیں ہونا، نماز سے کھڑے ہو جانا تو وطر پڑھنا۔ دعا قنوت پڑھے، اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر ونشکرک ولا نکفرک ونخلع ونترک من یفجرک اللہم ایاک نعبد ولک نصلی ونسجد وإلیک نسعى ونحفظ ونرجو رحمتک ونخشى عذابک ان عذابک بالکفار ملحق ان عذابک الجئت بالکفار ملحق۔